بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، مجلس تحفظ سنت پاکستان کی طرف سے آج جس عنوان پر آپ کے سامنے گفتگو کرنا مقصود ہے وہ ہے شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ۔ اس حوالے سے مرزا جہلمی نے چونکہ شکوک و شبہات پیدا کرنے کی کوشش کی ہے، اس لیے اس کی وضاحت کرنا ضروری ہے۔ پہلے آپ مرزے کی گفتگو سن لیں، اس کے بعد ہم وضاحت کریں گے۔ ادھر غدیر خم کی ڈیٹ انہوں نے 18 ذوالحجہ کو حضرت عثمان کی شہادت کے ساتھ جوڑ دیا، حالانکہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 18 ذوالحجہ کو ہوئی نہیں ہے۔ ان ساری کتابوں میں آپ نکال کے دیکھیں تو آپ کو 18 ذوالحجہ کی ڈیٹ نہیں ملے گی، 12 ذوالحجہ کی ملے گی۔ ہر معاملے میں جہاں جہاں مولوی گھس سکتا تھا نا، اس نے گھسنے کی کوشش کی ہے۔ مرزا نے کتنے اعتماد کے ساتھ یہ بات کی ہے کہ جی یہ ساری کتابیں اٹھا کر دیکھ لیں، آپ کو 18 ذوالحجہ کی تاریخ ملے گی نہیں سرے سے، اور 12 ذوالحجہ کی تاریخ ملے گی۔ یہ بالکل اس کا جھوٹ ہے۔ اگرچہ 12 ذوالحجہ کا بھی قول لکھا ہوا ہے، ہم یہ نہیں کہتے کہ 12 ذوالحجہ کا قول ہے ہی نہیں سرے سے، اس طرح ہم جھوٹ نہیں بولتے۔ ایک قول 12 ذوالحجہ کا بھی ہے، اور زیادہ تر جو روایات ہیں اور زیادہ کتابوں میں جو قول لیا گیا ہے وہ ہے 18 ذوالحجہ کا۔ اور ان دو اقوال کے علاوہ اور بھی اقوال ہیں، مثلا 8 ذوالحجہ کا قول بھی ہے، لیکن زیادہ روایات 18 ذوالحجہ کی ہیں اور زیادہ مشہور قول بھی یہی ہے، اس لیے اس کو ترجیح دی جاتی ہے۔ تاریخ طبری جو تاریخ کی قدیم ترین اور مشہور ترین کتاب ہے، مورخ طبری جو 4 صدی کے شروع میں فوت ہوئے ہیں، وہ اپنی اس کتاب میں لکھتے ہیں فقال الجمہور منہم، یعنی جمہور اور اکثر حضرات کا یہ قول ہے کہ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ 18 ذوالحجہ کو شہید ہوئے۔ اس کے بعد انہوں نے متعدد روایات سند کے ساتھ لکھی ہیں 18 ذوالحجہ پر، اگرچہ سن کا اختلاف ہے کہ 35 ہجری تھا یا 36، بہرحال کئی ساری روایات 18 ذوالحجہ پر لکھی۔ آخر میں ایک قول بعض لوگوں کے حوالے سے لکھا کہ بعض لوگ 12 ذوالحجہ کے قائل بھی ہیں۔ ابن اثیر جزری کی کتاب ہے الکامل فی التاریخ، انہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی تاریخ ذکر کرتے ہوئے پہلے 18 ذوالحجہ کا قول ذکر کیا، البتہ سن کے بارے میں اختلاف ذکر کیا کہ 35 ہجری تھا یا 36 ہجری۔ آخر میں قیلہ کے ساتھ یہ قول ذکر کیا ہے کہ ایام تشریق میں شہید ہوئے، یعنی ابو عثمان نہدی والا جو قول ہے 12 ذوالحجہ کا، وہ انہوں نے آخر میں قیلہ کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ تو ابن اسیر جزری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی 18 ذوالحجہ والے قول کو ترجیح دی ہے۔ انہی کی ہی ایک اور کتاب ہے اسد الغابہ، اس کے اندر بھی انہوں نے تاریخ شہادت ذکر کرتے ہوئے جو پہلا قول ذکر کیا ہے وہ 18 یا 17 ذوالحجہ، پھر اس کے بعد ابو عثمان نہدی کا قول ذکر کیا یعنی 12 ذوالحجہ کا۔ اس کے بعد اور بھی انہوں نے کئی اقوال لکھے ہیں۔ اسی طرح ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے الاستیاب، اس کے اندر بھی انہوں نے کئی سارے اقوال لکھے ہیں۔ پہلا قول جو لکھا ہے وہ 18 یا 17 ذوالحجہ کا ہے۔ اسی طرح علامہ ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تینوں کتابوں میں یعنی تذکرۃ الحفاظ، سیر اعلام النبلاء اور تاریخ الاسلام، ان تینوں کتابوں میں 18 ذوالحجہ کا ہی قول لکھا ہے۔ ان چند ایک حوالہ جات سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ اکثر علماء نے 18 ذوالحجہ کو ترجیح دی ہے، اس لیے ہمارے ہاں زیادہ مشہور قول یہی ہے اور اسی کو ہم ترجیح دیتے ہیں۔ اب مرزا جہلمی کی گفتگو دوبارہ سنیں، اس نے اپنی گفتگو میں یہ تاثر دیا کہ جی غدیر خم کی تاریخ تھی 18 ذوالحجہ، اس کی اہمیت کم کرنے کے لیے انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ساتھ اس تاریخ کو جوڑ دیا۔ حالانکہ دیانت کا تقاضا یہ تھا، مرزے کو چاہیے تھا بات مکمل بتاتا کہ 12 ذوالحجہ کا قول بھی ہے اور 18 ذوالحجہ کا قول بھی ہے، بلکہ زیادہ محدثین نے، علماء نے 18 ذوالحجہ والے قول کو اختیار کیا ہے، لیکن یہ پوری بات مرزا نے نہیں بتائی، صرف 12 ذوالحجہ کا قول بتا دیا اور ساتھ کہہ دیا کہ ان ساری کتابوں میں دیکھ لیں، ان میں 12 ذوالحجہ کا قول ہی لکھا ہے۔ حالانکہ ہم نے باقاعدہ ثبوت آپ کے سامنے پیش کیے کہ 12 ذوالحجہ کا بھی اگرچہ ایک قول ہے، لیکن زیادہ تر اقوال 18 ذوالحجہ کے ہیں اور زیادہ علماء نے اسی کو ہی اختیار کیا ہے اور ترجیح دی ہے۔ بہرحال ایک سوال ہم مرزا سے بھی کرنا چاہتے ہیں۔ مرزا نے جو کہا کہ غدیر خم کی تاریخ 18 ذوالحجہ تھی، اگرچہ تاریخ کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے، لیکن 3 4 صدی کی تاریخ کی کتابوں کے اندر ہمیں یہ بات نہیں ملی، البتہ بعد کی کتابوں میں یہ بات ہمیں ملی ہے۔ بلکہ تاریخ الاسلام میں علامہ ذہبی نے سن 352 کے واقعات میں یہ بھی لکھا ہے کہ سن 352 ہجری میں عید غدیر منانا شروع کی بعض لوگوں نے، شیعہ نے۔
تو یہاں ہم سوال تو کر سکتے ہیں کہ سن 350-52 سے پہلے کسی کتاب کے اندر یوم غدیر کی تاریخ 18 ذی الحجہ دکھائی جا سکتی ہے، جبکہ ہم تاریخ طبری پیش کر چکے ہیں جس میں 18 ذی الحجہ کے کئی سارے اقوال ہیں، اور اسی طرح طبقات ابن سعد میں بھی 18 ذی الحجہ کا قول لکھا ہے جو 3 صدی کی کتاب ہے۔ تو کیا 350 سے پہلے کسی کتاب میں یوم غدیر کی تاریخ 18 ذی الحجہ پیش کی جا سکتی ہے؟ اگر نہیں تو مرزا کس بنیاد پر کہہ رہا ہے کہ جی 18 ذی الحجہ یوم غدیر کی تاریخ تھی؟ اس کی اہمیت کم کرنے کے لیے انہوں نے اس تاریخ کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے ساتھ جوڑ دیا، حالانکہ یوم غدیر کی تاریخ 18 ذی الحجہ کو جہاں سے ثابت ہے یعنی 350 کے بعد سے، ہم اس سے پہلے کی کتابوں میں یہ تاریخ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کے لیے پیش کر چکے ہیں۔ تو اگر اس موقع پر مرزا نے تقابل کرنا ہی تھا تو مرزا یوں بھی تو کہہ سکتا تھا کہ اصل یہ تاریخ شہادت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، لیکن اس کی اہمیت ختم کرنے کے لیے اس تاریخ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واقعہ کے ساتھ یعنی یوم غدیر کے ساتھ جوڑ دیا گیا۔ اس طرح بھی تو بات کی جا سکتی تھی، اور یہ اس کے مقابلے میں زیادہ وزنی لگتی ہے کیونکہ 18 ذی الحجہ کی تاریخ شہادت عثمان کے لیے 350 سے پہلے ہم دکھا چکے ہیں۔ تو تقابل اگر کرنا تھا تو یوں کرتا، لیکن مرزا نے اس انداز سے بات نہیں کی کیونکہ اس میں پھر اہل سنت کو تقویت ملتی، جبکہ مرزا نے رافضیت کو تقویت پہنچانی تھی۔ جبکہ ہم کہتے ہیں یوم غدیر کی تاریخ اگر 18 ذی الحجہ بھی ہو تو ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں ہے، کیونکہ ہم تو اس فضیلت کو مانتے ہیں۔ غدیر خم پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا تھا، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں محبوب ہوں علی بھی اس کا محبوب ہے، یعنی جس نے مجھ سے محبت رکھنی ہے علی سے بھی محبت رکھنی پڑے گی۔ تو ہمیں تو اس فضیلت سے کوئی انکار نہیں، چاہے جو بھی تاریخ ہو۔ مرزا کا یہ کہنا کہ جی اس اصل تاریخ یوم غدیر کی تھی، اس کی اہمیت ختم کرنے کے لیے اس تاریخ کو شہادت عثمان کے ساتھ جوڑ دیا گیا، اور پھر ساتھ مرزا کہتا ہے کہ جی یہ ساری کتابیں پڑھ لیں آپ، ان میں 12 ذی الحجہ لکھی ہوئی ہے۔ کتنا جھوٹ پر مبنی اس کا بیان ہے، صرف اور صرف رافضیت کو تقویت دینا مقصود ہے اور کوئی اس کا مقصد نہیں ہے۔ آخر میں یہ بھی گزارش کرتے چلیں، مرزا صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حالات کے لیے اکثر 3 کتابوں کا حوالہ دیتا ہے اور ان کی ترغیب دیتا ہے، الاستیعاب، اسد الغابہ، الاصابہ۔ ان تینوں کتابوں میں شہادت عثمان پر 18 ذی الحجہ کا قول تو لکھا ہوا ہے، اگرچہ دوسرا قول بھی ہے، لیکن یوم غدیر کے لیے 18 ذی الحجہ کا قول ان تینوں کتابوں کے اندر نہیں ہے، بلکہ ان تینوں میں ہمیں یوم غدیر کی تاریخ سرے سے ملی ہی نہیں ہے۔ اسی طرح تاریخ کی 2 قدیم ترین کتابیں تاریخ طبری اور طبقات ابن سعد، ان میں 18 ذی الحجہ کا قول شہادت عثمان کے لیے تو ہے، اگرچہ دوسرا قول بھی ساتھ لکھا ہے، لیکن یوم غدیر کی تاریخ 18 ذی الحجہ یہ بات ان دونوں کتابوں میں بھی نہیں ہے، بلکہ یوم غدیر کی تاریخ ہی سرے سے ہمیں ان دونوں کتابوں میں نہیں ملی۔ اب ان سارے حقائق کے ہوتے ہوئے مرزا کا یہ بیان دینا کہ جی اصل تاریخ 18 ذی الحجہ یہ یوم غدیر کی تاریخ تھی، اس کی اہمیت کم کرنے کے لیے اس تاریخ کو شہادت عثمان کے ساتھ جوڑا گیا ہے، کیا یہ بیان دے کر مرزا نے بددیانتی اور دھوکہ بازی کی ہے یا نہیں کی؟ اور یہ بیان دے کر رافضیت کو تقویت دی ہے یا اہل سنت کو تقویت دی ہے؟